دوستوں میں آپ کو آج ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر یہ واقعہ بالکل ایسے ہی پیش آیا تھا۔ ایک دن میں اپنے ایک جاننے والے کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ بالکنی میں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر وہ کہیں دیکھ نہیں رہا تھا، جیسے اس کی نظریں بہت دور کسی چیز پر جمی ہوئی ہوں۔ اس کے سامنے اس کی بیوی ایک کٹوری میں کھانا لے کر بیٹھی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، حمزہ منہ کھولو، مگر حمزہ بالکل نہیں ہلا۔ آخر کار اس کی بیوی نے اپنے ہاتھ سے اس کا جبڑا تھوڑا سا کھولا اور ایک نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے نہ چبایا، بس سیدھا نگل گیا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بیمار ہو، مگر اصل میں مسئلہ کچھ اور تھا۔ اس کا ذہنی توازن اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ حالانکہ کچھ مہینے پہلے تک حمزہ ایک بڑی IT کمپنی میں مینیجر تھا۔ اس کی زندگی بالکل نارمل تھی۔ اس کی بیوی عائشہ ایک ہاؤس وائف تھی اور دونوں کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ حمزہ کو بس ایک عجیب سا شوق تھا، رات کے وقت اکیلے بائک رائڈ پر نکل جانا۔ ہر ویکینڈ وہ ہیلمٹ اٹھاتا اور کہتا، بس سڑک چاہیے اور خاموشی۔ عائشہ ہنس دیتی اور وہ اندھیری سڑکوں پر نکل جاتا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ایک رات وہ رائڈ پر جائے گا اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ ایک رات کچھ ایسا ہی ہوا۔ رات کافی ہو چکی تھی، سڑکیں تقریباً خالی تھیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حمزہ شہر سے تھوڑا دور نکل آیا تھا۔ کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد اس نے ایک سنسان جگہ پر بائک روک دی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبہ کھولا، ایک ٹکڑا نکالا اور خاموشی سے کھا لیا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ لمبی رائڈ کے دوران کچھ میٹھا کھا لیتا تھا تاکہ تھکن کم ہو جائے۔ مٹھائی کھانے کے بعد اس نے بائک دوبارہ سٹارٹ کی اور آگے چل پڑا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے فوراً بائک کے شیشے میں پیچھے دیکھا، مگر سڑک خالی تھی۔ دور تک کوئی گاڑی یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور خود کو سمجھایا کہ شاید تھکن کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ دوبارہ بائک چلاتا رہا، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے لگا کہ بائک اچانک تھوڑی بھاری ہو گئی ہے، جیسے پیچھے کوئی بیٹھ گیا ہو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے فوراً بریک لگا دی۔ بائک روک کر وہ تیزی سے پیچھے مڑا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ سیٹ خالی تھی اور سڑک بھی ویران۔ چاروں طرف مکمل سناٹا تھا۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی پانی کی بوتل نکالی اور تھوڑا سا پانی چہرے پر مارا۔ دل کو تسلی دی کہ شاید وہ زیادہ سوچ رہا ہے۔ پھر بائک سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے اچانک لگا جیسے سڑک کے کنارے کوئی کھڑا ہو۔ اس نے بائک آہستہ کر دی اور جیسے جیسے وہ اس جگہ کے قریب پہنچا اس کا دل گھبرانے لگا، مگر جب وہ بالکل قریب پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی سایہ، صرف خالی سڑک اور اندھیرا۔ اب اس کے ہاتھ ہینڈل پر مضبوطی سے جم گئے تھے اور اس کی سانسیں تھوڑی تیز ہو گئی تھیں۔ وہ تیزی سے بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا، مگر کچھ ہی دیر بعد اس پر عجیب سی غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی اور جسم میں عجیب سی تھکن محسوس ہونے لگی۔ یہ عام تھکن نہیں تھی، بلکہ جیسے کسی نے اس کی طاقت کھینچ لی ہو۔ اسے لگا کہ اگر وہ مزید بائک چلاتا رہا تو شاید گر جائے گا، اس لیے اس نے قریب ہی ایک چھوٹے سے سستے ہوٹل میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل بہت سادہ سا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ملا جس میں صرف ایک بستر اور ایک پنکھا تھا۔ حمزہ نے دروازہ بند کیا اور سیدھا بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے اچانک ایک عجیب سا خیال آیا، جیسے وہ اس کمرے میں اکیلا نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، خالی اور خاموش۔ شاید یہ صرف اس کے ذہن کا وہم تھا، مگر نیند اس پر اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ وہ مزید کچھ سوچ نہ سکا اور چند لمحوں میں سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً گھر واپس جانے کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو عائشہ نے حیرانی سے پوچھا، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ آپ تو 2 دن کے لیے گئے تھے نا؟
حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے واپس آ گیا۔ شاید زیادہ تھکن ہو گئی تھی، اگلے ہفتے چلا جاؤں گا۔ عائشہ نے زیادہ سوال نہیں کیے، مگر اسے محسوس ہوا کہ حمزہ کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی عجیب سی لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور چیز کو دیکھ رہی ہو۔ عائشہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حمزہ گھر تو واپس آ گیا ہے، مگر شاید وہ اکیلا واپس نہیں آیا تھا۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد حمزہ کو لگا کہ شاید واقعی وہ صرف تھکن تھی۔ ایک صبح وہ جلدی اٹھا اور جوتے پہن کر قریبی پارک میں جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ صبح کی ہوا صاف تھی اور دھوپ ہلکی ہلکی نکل رہی تھی۔ شروع میں سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جاگنگ کر رہا تھا، مگر چند منٹ بعد اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدلنے لگا۔ سرسبز پارک ایک لمحے میں جیسے کسی سنسان سڑک میں بدل گیا۔ چاروں طرف اندھیرا سا محسوس ہونے لگا اور اسے یوں لگا جیسے پیچھے سے کسی کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل گھبراہٹ سے بھر گیا۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگا، مگر اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس سے بھاگ رہا ہے۔ اچانک اس کے سر میں شدید چکر آیا اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ تقریباً گرنے ہی والا تھا کہ کسی طرح قریب کے ایک بینچ تک پہنچا اور بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے پانی پیا اور کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ اسے پارک دوبارہ ویسا ہی دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ صرف کام کا دباؤ اور تھکن ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور گھر واپس آ گیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ شروع ہوا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر حمزہ کی حالت بہتر ہونے کے بجائے اور عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ دن کے وقت وہ خاموش رہتا، زیادہ بات نہیں کرتا، مگر رات ہوتے ہی اس کا رویہ بدل جاتا۔ کبھی وہ اچانک نیند سے اٹھ کر بالکنی میں جا کھڑا ہوتا اور اندھیرے کو گھورتا رہتا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ عائشہ جب پوچھتی کہ کیا ہوا تو وہ غصے سے کہتا، تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی جو عائشہ کو ڈرا دیتی۔ وہ آدمی جسے رات کی سڑکیں پسند تھیں اب اندھیرے سے ڈرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بائک کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ جب پوچھتی کہ اب رائڈ پر کیوں نہیں جاتے تو وہ جھنجھلا کر کہتا، رات میں باہر نہیں جانا، مگر اس کے لہجے میں غصے کے پیچھے ایک چھپا ہوا خوف صاف محسوس ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی باتیں بھی بدلنے لگیں۔ کبھی اچانک کہتا کہ ہمیں کالی بلی پالنی چاہیے کیونکہ وہ بری نظر دور رکھتی ہے۔ عائشہ حیران رہ جاتی کیونکہ یہ سب باتیں اس آدمی کی نہیں تھیں جسے وہ جانتی تھی۔ سب سے عجیب بات اس کی کھانے کی عادتوں میں تبدیلی تھی۔ ایک دن اس نے اچانک کہا، آج چکن بناؤ۔ عائشہ نے بنا دیا، مگر اگلے ہی دن اس نے کہا، کالی مرغی کا گوشت لانا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی عجیب سی چمک تھی جیسے وہ خود یہ باتیں نہیں کر رہا بلکہ کوئی اور اس کے ذریعے بول رہا ہو۔ اب عائشہ واقعی ڈر چکی تھی۔ اس نے حمزہ کے والدین کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ چند دن بعد اس کے ماں باپ گاؤں سے آ گئے، مگر جیسے ہی حمزہ نے انہیں دیکھا اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ زور سے چیخا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کے والد نے نرمی سے کہا، بیٹا ہم تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ مگر حمزہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ چیخنے لگا، گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا، یہاں کوئی تماشا لگا ہے کیا؟ سب یہاں سے چلے جاؤ۔ عائشہ اور اس کے والدین حیران رہ گئے کیونکہ حمزہ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے والدین سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ اب اس کا غصہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ دھمکی دیتا، کبھی چیختا، کبھی کہتا، میں سب سے بدلہ لوں گا، ایک ایک سے حساب لوں گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور اس کی آواز میں ایسی نفرت ہوتی تھی کہ سننے والے کانپ جاتے۔ اب وہ عائشہ پر بھی غصہ کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا، تم ہی انہیں یہاں لائی ہو نا، اب تم بھی بھگتو گی۔ اگر کھانے میں گوشت نہ ہوتا تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا اور کہتا، ایک دن اس کا بدلہ لوں گا۔ آخرکار عائشہ نے دوبارہ فیملی ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے حمزہ کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا رویہ، اس کی آواز، سب کچھ عجیب تھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ میڈیکل مسئلہ نہیں لگتا،
بہتر ہوگا کہ آپ ایک روحانی آدمی سے ملیں۔ اس نے انہیں ایک بزرگ بابا کے بارے میں بتایا جن کا نام بابا سلیم شاہ تھا۔ اگلے دن بابا سلیم شاہ کو گھر بلایا گیا۔ گھر میں عائشہ، حمزہ کے والدین اور ڈاکٹر صاحب موجود تھے۔ بابا نے پہلے سب کی باتیں غور سے سنی۔ عائشہ نے نائٹ رائڈ والی رات سے لے کر اب تک کے سارے واقعات بتا دیے۔ پھر آہستہ آہستہ حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس وقت حمزہ بالکنی میں کھڑا اندھیرے میں دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے بابا کو دیکھا وہ زور سے ہنسا اور بولا، تو تمہیں بھی لے آئے ہیں مجھے روکنے کے لیے؟ بابا نے سکون سے پوچھا، کس چیز کا بدلہ چاہیے تمہیں؟ حمزہ کی ہنسی اور تیز ہو گئی۔ اس نے عجیب آواز میں کہا، بدلہ، سب سے بدلہ۔ بابا نے حیران کن بات کہی، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، بدلہ لینے میں۔ حمزہ ایک لمحے کے لیے چونک گیا، پھر ہنسنے لگا۔ اس نے بابا کو کہا کہ 2 دن بعد وہ اس کے ساتھ گوشت کھائے گا اور پھر بدلہ لے گا۔ بابا نیچے آئے اور سب کو کہا کہ 2 دن تک حمزہ کو کمرے سے باہر نہ نکلنے دیں، کیونکہ اس وقت وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 2 دن بعد بابا اپنے ایک شاگرد کے ساتھ آئے۔ عائشہ سے کہا کہ گوشت پکائے۔ سب تیاریاں ہو چکی تھیں۔ بابا نے حمزہ سے کہا، چلو جہاں تمہارا بدلہ ہے وہاں چلتے ہیں۔ حمزہ اچانک خاموش ہو گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ سب اسی سنسان سڑک پر پہنچے جہاں حمزہ پہلی بار رکا تھا۔ اچانک حمزہ ایک جگہ رک گیا اور زمین کی طرف دیکھ کر بولا، یہیں آئے گا وہ۔ بابا نے پوچھا، کون آئے گا؟ اچانک حمزہ کی آواز بدل گئی۔ اس نے کہا، 2 ہفتے پہلے اسی موڑ پر ایک گاڑی نے مجھے ٹکر ماری تھی۔ میری لاش کئی گھنٹے یہاں پڑی رہی، کسی نے مدد نہیں کی۔ پھر یہ آدمی آیا، اس نے مٹھائی کھائی اور مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ اب یہ جسم میرا ہے۔ یہ سن کر سب کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ بابا نے فوراً ہون کی تیاری شروع کر دی۔ ان کے شاگرد نے مٹی اور کچے گوشت سے ایک انسان کا پتلا بنایا۔ بابا نے اس پتلے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ وہی آدمی ہے جس نے تمہیں مارا تھا، اگر بدلہ لینا ہے تو اس سے لو۔ اچانک حمزہ پاگلوں کی طرح اس پتلے پر جھپٹا اور اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ اسی لمحے بابا نے مقدس بھسم اس پر پھینکی اور آگ کی مشعل اس کے ہاتھ میں دے دی۔ فضا میں ایک خوفناک چیخ گونجی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز جل رہی ہو۔ بابا زور زور سے منتر پڑھ رہے تھے اور آگ کے شعلے تیز ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد اچانک حمزہ زمین پر گر پڑا اور اس کا سر زور سے ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ اس لمحے سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے وہ روح آخرکار آزاد ہو گئی ہو۔ مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس بدلے کی قیمت حمزہ کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ بھاری پڑنے والی تھی۔ اس واقعے کے بعد حمزہ کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان تو بچا لی، مگر اس کے سر پر لگنے والی چوٹ نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ روح تو اس کے جسم سے نکل گئی تھی، مگر حمزہ، پہلے والا حمزہ، کبھی واپس نہیں آیا۔ کئی مہینوں تک اس کا علاج چلتا رہا، مگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو سکا۔ اب وہ زیادہ تر خاموش رہتا ہے، گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ آگ کو دیکھتے ہی بری طرح کانپنے لگتا ہے، جیسے اسے اب بھی وہ رات یاد ہو جب ایک روح نے اس کے جسم کو اپنا بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا تھا۔ آج بھی اگر آپ اس کے گھر جائیں تو آپ اسے اکثر بالکنی میں کرسی پر بیٹھا دیکھیں گے۔ آنکھیں کھلی ہوں گی مگر نظریں کہیں بہت دور ٹکی ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ روح تو آزاد ہو گئی، مگر اس رات کا خوف حمزہ کے اندر ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گیا۔